بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ سفر کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سمیت ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ اس علاقے میں ایک عورت رہتی تھی جس نے سارے لشکر کے لیے روٹیاں تیار کی۔ جب وہ فارغ ہوئی تو اس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے عرض کیا کہ میں اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنا چاہتی ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا ٹھیک ہے، اور اس عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے۔ جب وہ عورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا ایک بچہ ہے، میں جب بھی تندور پر روٹیاں لگاتی ہوں تو میرا بچہ میرے پاس آ جاتا ہے۔ میں اپنے بچے کو تندور کے پاس نہیں آنے دیتی کہ میرے بچے کو آگ کی گرم ہوا بھی نہ لگے، کیونکہ میں ماں ہوں۔ ماں کا دل بہت نرم اور نازک ہوتا ہے، وہ اپنی پیدا کی ہوئی اولاد کو کس طریقے سے مشکل میں نہیں دیکھ سکتی۔ میں نے تو سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو وہ ہمیں کس طرح جہنم میں جانے دے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کی بات سنی تو اپنا سر جھکا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا روئے کہ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اسی وقت تشریف لائے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کا حکم ہے کہ اس عورت کو فرما دیجئے اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، کیا مانگنا چاہتا ہے میں اس کو عطا کروں۔ وہ لوگ خود توبہ نہیں کرتے، لوگ شیطان کی بات مانتے ہیں، یہ تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ ہی نہیں کرتے، یہ تو اللہ کو بھول چکے ہیں، یہ لوگ اپنے عمل کی وجہ سے دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے میری پوری امت جنت میں جائے گی، لیکن جو انکار کرے گا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ عرض کیا گیا جنت سے جانے سے کون انکار کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری اطاعت نہ کی وہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار چند فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے تھے۔ ان فرشتوں نے ایک دوسرے سے فرمایا کہ تمہارے اس ساتھی کے لیے ایک مثال ہے۔ ان میں سے کچھ فرشتوں نے اپنی رائے دی کہ یہ سو رہے ہیں، کچھ نے کہا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں، ان کا دل جاگتا ہے۔ کچھ فرشتے کہنے لگے ان کی مثال اس بندے جیسی ہے جس نے گھر بنایا، اس گھر میں کھانے کی دعوت کا انتظام کیا اور ایک بلانے والے کو بھیجا، تو جس نے اس بلانے والے کی بات مانی وہ گھر میں آ گیا اور اس دعوت میں کھایا۔ جس نے اس بلانے والے کی بات نہ مانی تو ظاہر ہے اس کو کھانے پینے کو کچھ نہ ملا۔ اس مثال کا مطلب یہ ہے کہ اس پر بعض فرشتوں کا کہنا ہے کہ یہ تو سو رہے ہیں، اور بعض نے کہا ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار رہتا ہے۔ تو فرشتوں نے یہ مطلب بیان کیا کہ وہ گھر جنت ہے اور بلانے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لہٰذا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے لوگوں کی دو قسمیں ہو گئیں، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانی اس نے اللہ کی مانی، وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ مانی اس نے اللہ کی بھی نہ مانی، اور وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میری اور اس دین کی مثال جس کو دیکھ کر خدا نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے اس آدمی جیسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا، کہا کہ اے میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے
دشمن کے بڑے لشکر کو تمہاری طرف آتے ہوئے دیکھا ہے، میں تم کو بے غرض ہو کر ڈرا رہا ہوں، لہٰذا یہاں سے بھاگنے میں جلدی کرو۔ چنانچہ اس کی قوم میں سے کچھ لوگوں نے اس کی بات مان لی اور سرے شام ہی چل دیے اور آرام سے چلتے رہے اور وہ بچ گئے، اور اسی قوم میں سے کچھ لوگوں نے اسے جھوٹا سمجھا اور وہ وہیں ٹھہرے رہے، تو دشمن کے لشکر نے ان پر صبح صبح حملہ کر کے ہلاک کر دیا اور ان کو بالکل ختم کر دیا۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے میری بات مانی اور جو دین حق میں ایمان لے آئے پھر اس پر عمل کیا، اور ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے میری نافرمانی کی اور جو دین حق میں لے کر آیا انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔